کی وسعتیں دیکھتے ہیں، ہم تفریح کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حنظلہ رضی اللہ عنہ تھا، ان کے تعلق سے روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک خیال آیا، حدیث کا پس منظر رکھتا ہوں پہلے، ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں جو بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، ہنسی مذاق کرتا ہوں، کھیل کود کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تجارت میں مصروف اور مشغول رہتا ہوں، اس کے بارے میں سوچ اور وچار کرتا ہوں کہ کیسے اس کو آگے بڑھا جائے، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہنستا ہوں، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، کھاتا اور پیتا ہوں، تو کہیں یہ ایمان اور عبادت کے خلاف تو عمل نہیں ہے؟ ان کے دل نے کیا سوچا، یہ جو دنیا میں رہ رہا ہوں، بیوی سے اچھی بات کرنا، بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، تجارت کرنا، یہ کہیں دین اسلام اور عبادت کے منافی، اس کے اپوزٹ تو نہیں ہے؟ کہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں؟ یہ ان کے دل میں خیال آیا، ٹھیک۔ اور اس خیال کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اس بات کا اظہار کروں گا، اور انہیں ایک شک ہوا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، ٹھیک۔ اب وہ اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے، اور وہ خود فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، تو ابوبکر صدیق نے پوچھا، حنظلہ کیا بات ہے، کہاں کو نکلے؟ کہ تو بہت پریشان تھے، نہ جا رہے تھے، تو کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ دو منہ کا ہو گیا، منافق مطلب سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو کہا کیا بات ہے حنظلہ، سبحان اللہ، جو اللہ کی ذات پاک ہے، ایسا کیوں کہتے ہو تم جو ہے منافق ہو گئے ہو؟ تو کہا سنو ابوبکر، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کی مجلس میں ہوتا ہوں، ٹھیک، ہم سب ساتھ ہوتے ہیں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکامات سناتے ہیں، باتیں کہتے ہیں، تو مجھے جنت اور جہنم سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ مطلب میری ایمانی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے فلاں عمل سے جنت ملیں گی، تو میں ٹوٹ پڑ رہا ہوں اس کو کرنے کے لیے۔ جب کوئی چیز کہہ رہے کہ فلاں عمل کرنے جہنم ملیں گی، تو میں ڈر رہا ہوں اس عمل کرنے سے۔ تو مجھے گویا جنت اور جہنم سامنے دکھتی ہے، لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں میں جاتا ہوں، کام کاج میں لگ جاتا ہوں، اس کی مصروفیت میں لگ جاتا ہوں، تو یہ تمام چیزیں میں بھول جاتا ہوں، میری ایسی کیفیت نہیں رہتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میری کیفیت ہوتی ہے، یہاں میری کیفیت چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہے، چلو میرے دل میں بھی سوال ہے، دونوں مل کر پوچھتے ہیں، اور دونوں مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد جو ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے پہ دیکھا، پریشان ہے نا، کچھ پوچھنے آئے، منافق کہہ رہے تھے اپنے آپ، ابوبکر صدیق بھی پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو تم دونوں میرے پاس؟ کیونکہ وہ چہرے پر اشکالات، کوشچن مارک دیکھ لیے تھے آپ سب نے۔ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب آپ کرتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اپنے جو ہے آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں اور زمین جائیداد کی ذمہ داریاں ہم پر جو ہوتی ہے اس میں لگ جاتے ہیں، باتوں میں ہوتے ہیں، تو اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کیا معاملہ حنظلہ کے ساتھ۔ حنظلہ دنیا کے معاملات کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گئے یا بے دین ہو چکے ہیں، چونکہ ان کا وہی تھا نا، بیوی بچوں میں رہتا ہوں، کام کاج مطلب کھیتی باڑی میں، زمین جائیداد کے مسئلوں میں ہوتا ہوں، تو یہ کیفیت نہیں ہوتی، جنت جہنم سامنے نہیں دکھتی، اور سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جب ہم دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، جس کے لیے رمضان کا مہینہ یاد کر لیجیے، رمضان میں زائد ذکر و اذکار کرتے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، بعد رمضان کیفیت الگ ہوتی ہے، یہ جو انسان ہمیشہ ذکر و اذکار کرتا کیفیت الگ ہوتی ہے، کبھی چھوٹ جائے تو کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمایا اور کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے۔ آپ سمجھا، حنظلہ اور ابوبکر صدیق دونوں کو سمجھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا کہا، اگر تم ہر وقت اس حالت میں رہو جس حالت میں میرے پاس رہتے ہو، اور جب اللہ کے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہو، مطلب اگر تم جو کیفیت کی بات کر رہے ہو جب میرے پاس رہتے ہو، اور اللہ کے ذکر، دو باتیں آگے سے، مطلب اللہ کے ذکر میں بھی انسان جب ہوتا ہے اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، تو جب تم میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر الہی میں ہوتے ہو، اگر تمہاری یہ کیفیت کنٹینیو رہے، یہ کیفیت میری مجلس سے نکلنے کے بعد اور ذکر و اذکار چھوڑنے کے بعد بھی اگر یہ کیفیت رہے، تو تم سے تو راستے میں
اور تمہارے بستروں پر فرشتے آ کر مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے پھر تو۔ اور پھر ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اور یہ کہا کبھی وقت کسی طرح کا ہوتا ہے اور کبھی مصروفیت سے وقت کسی طرح کا ہوتا ہے، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ حنظلہ کبھی وقت کسی طرح کا ہوتا ہے اور کبھی وقت مصروفیت کی وجہ سے کسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، اسلام کی وسعتیں بیان کر دی کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بیوی بچوں میں رہنا بھی ضروری ہے، کام کاج بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ایمانی اعتبار سے کمزوری کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، لیکن کبھی وقت کسی طرح کا ہوتا ہے اور کبھی وقت مصروفیت سے کسی طرح کا ہوتا ہے۔